شیعہ تو پہلے تو کافر ہے، وہ کبھی سید ہو ہی نہیں سکتے، سیدوں سے بھی کفر ہوتے تو کافر ہو جاتے ہو، پھر سید نہیں رہتے وہ، بول سکتے ہیں سید۔ پہلے شروعات میں نے اسی سے کیا کہ شیعہ بھی اپنے کو سید بولتے، لیکن وہ اللہ سید ہوتے، بولا تھا نا میں پہلے ہی بولا نا میں، پھر ایمان تو پھر سید، تو ان کے ایمان پہ خاتمہ ہو تو سید، اگر اللہ نے اگر کفر پر خاتمہ ہو تو پھر سیدوں میں شمار نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مگر سادات اکرام جو سید ہوتے ان کے حسن سلوک کرنا، ان کے اچھے سے برتاؤ ہمارا ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھا کردار ان سے ہونا چاہیے، بہیویئر ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو شیعہ اگر بولے گا میں سید ہوں تو کیا بولیں گے؟ اس کا ادب کریں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 105 پر سادات اکرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ابن عساکر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا کروں گا۔ کیا لگا اس کا صلہ میں عطا کروں گا؟ تو سیدوں کے تو قدموں میں لوٹ پڑ ہونا چاہیے پھر کہ سرکار سے انعام پانے کا اپنے کو، ہے کہ نہیں؟ خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرے اس کا صلہ دنیا پر مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ اولاد عبد المطلب یعنی سرکار کے دادا تو اگر جو سرکار کی نسل سے رہے گا تو وہ عبد المطلب کی اس کی بھی نسل سے رہے گا نا، مطلب تو وہی ہے۔ تو کیا کرے، جو اولاد عبد المطلب کی نسل میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کو صلہ دینا مجھ پر لازم ہے، کمپلسری، جو اس کا صلہ قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کا صلہ اس کو دوں گا۔ تو آپ لوگ کی نظر میں کوئی سید ہے؟ اپنے سید صاحب ہے سلمان بھائی، جن کو باپو باپو بولتے ہیں، باپ کی جگہ پہ ہے نا، جس کا لوگ سید ہے۔ سادات اکرام ہے اپنی طرح انسان، اور سرکار سے نسبت ہونے کی وجہ سے ان کا اتنا ادب۔ میں کسی کتاب میں ایک حدیث پڑھا تھا جس میں 4 فضیلت لکھی تھی سیدوں سے، جو سید کی محبت میں مرے گا اس پر 4 فضیلت تھی، اس میں سے ایک مجھے یاد ہے، اب وہ یہ ہے کہ جو کسی سید کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا، تو جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں مرے گا کیا شہید نہیں کہلائے گا؟ تو پتہ کیا جائے سارے اولیاء کرام شہید ہیں، جو اس کے رسول اس کے الہی کی تلوار سے شہید ہوئے، انتقال ہوا ہے کہ نہیں؟ اور پھر شہید ہے تو پھر زندہ ہے، پھر ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، سمجھ میں میری بات نا؟ سارے اولیاء کرام۔ سادات اکرام کی تعظیم کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کی تعظیم کی جائے؟ کیوں ان کا ادب کیا جائے؟ تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات اکرام حضرات جو ہے رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر کا یعنی بدن منور کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت احمد رضا خان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 423 پر فرماتے، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زاہد بھی یہ جملہ بولا، ماشاءاللہ ایک جامع جملہ، جو سنی رہے گا سید اس کا ادب کرنا ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، چاہے کتنا ہی برے اعمال کرتا ہو اس سے نفرت نہ کی جائے، سمجھے نا؟ نفس اعمال سے تنفر، فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو۔ آگے چل کر اسی سے مزید فرماتے ہیں کہ سادات اکرام کی انتہائی نسب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یعنی ان کے جد اعلیٰ تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس فضل انتصاب یعنی اس صرف نسبت کی تعظیم عام سے عام مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے، سمجھے نا؟ بس وہ کتنا بھی برا انسان ہے اگر سید ہے تو وہ تو نسبت رکھتا ہے اللہ کے رسول سے، اس لیے اس کا ادب کرنا ہم پر فرض ہے،
اور اس کی برائی سے نفرت کرو، اس سے مت نفرت کرو، سمجھے؟ کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو میرے رسول کی تعظیم کرو۔ کس کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کس کو حکم دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اور جو ایمان والے نہیں ہو کیا تعظیم کریں گے؟ ہم کھڑے رہ کے تعظیماً صلاۃ السلام پڑھتے تو ان کو برا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں تعظیماً کیوں کھڑے رہ کے سلام پڑھ لے بھائی، سمجھے نا؟ تو ہم تو تعظیم، ہم تو قرآن شریف پہ عمل کریں جو تعظیماً، تو 15 اگست کو جھنڈے کے سامنے کھڑے ہوتے تب ان کو بدعت نظر نہیں آتا ہے، جو ایک بے جان چیز کے سامنے ادب سے کھڑے، اور وہ نبی جو ہم زندوں سے زیادہ زندہ ہے۔ ہم کل حدیث پڑھے تھے کہ نہیں کہ ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ آنا جانا بھی ان کا رہتا ہے، اور سب جو بھی بہت ساری ہم نے کل باتیں پڑھے، تو ان کی تعظیم کرنا حرام، شرک لکھے اپنی کتاب میں بھائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، اور آگے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یعنی کہ ان کے دل غیظ میں جل جائے، دم غصے میں جل جائے، بھون جائے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ کل ہم نے قرآن شریف سے ثابت ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب ہے، بچے لوگ بتا دیتے تھے کیا چھپا ہے کیا نہیں۔ تو کوئی عیسائی اپنے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرے گا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا تو علم غیب تمہارے قرآن سے ثابت ہے، اور ہم نے نبی کے بارے میں ہمارے نبی کا علم غیب نہیں، سمجھے میری بات؟ تو ایسے بے دین لوگ ہیں لوگ۔ اعلیٰ حضرت سادات اکرام کی تعظیم کیوں کرتے تھے؟ مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت سادات اکرام کی بہت زیادہ تعظیم وجہ لاتے تھے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں سادات اکرام جزء رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے، یعنی ان کی تعظیم کی جائے گی، اور توقیر یعنی یہ وقار ان کا اچھا ہے، ان کی امیج اچھی ہے، امیج بلند ہے، اس لیے ان کو توقیر کی جائے گی، وقار توقیر سے بنائے، عظمت سے تعظیم بنائے۔ اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت کو پایا، اس لیے کہ سید صاحب کو وہ اس کے ذاتی حیثیت و لیاقت سے نہیں دیکھتے بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے، پھر اس اعتقاد جز مطلب پارٹ ہے، نظریے کے بعد جو کچھ ان سادات اکرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست اور بجا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قصیدہ نور میں عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجائے نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدوں پر ظلم کرنا کیسا؟ جواب حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عزت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ سمجھے نا؟ اللہ کے رسول نے خود فرما دیا اہل بیت سے لڑنے والے کی شامت۔ ترمذی شریف میں کہ حضور انور شافع محشر مدینے کا تاجور باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا فاطمہ، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح رکھے گا میں اس سے صلح رکھوں گا۔ اہل بیت، بیت یعنی گھر، اہل بیت یعنی گھر والے، اہل بیت رسول اللہ کے رسول کے گھر والے۔ جب اہل بیت کا ورڈ آئے تو سمجھے نا سرکار کے گھر آنے والے، ٹھیک ہے نا؟ سید کو مارنے کی عجیب حکایت۔ سیدی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید شریف نے حضرت خطاب رحمۃ اللہ خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید صاحب کو مارا تو اسے اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آراز فرما رہے تھے
ان کی طرف چہرہ نہیں کرتے، چہرہ پھیر رہے تھے، اپنے رخ انور اس سے پھیر رہے تھے۔ سرکار کا اگر دیدار ہو تو اس سے سرکار خوش ہو ہم سے، اگر ناراض ہے تو پھر یہ تو بہت بری بات ہو گئی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا تو مجھے مارتا ہے۔ اللہ رسول کیا فرما رہے؟ تو مجھے مارتا ہے، حالانکہ میں قیامت کے دن تیری شفاعت کرنے والا ہوں، پھر بھی تو مجھے مارتا ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہوں۔ تو فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کی ہاں مارا۔ فرمایا تیری ضرب میری ہی کلائی پر لگی ہے، تو نے مارا اس کو لیکن لگا مجھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کلائی نکال کر دکھائی جس پر ورم تھا، جیسے کہ شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ آج کل لوگ بچوں کو ٹپو مارتے نا، بس بچے لوگ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ بچے لوگ میں کوئی ایک بچہ سید ہوتا، صلو علی الحبیب۔